الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ اعلیٰ. سورت کا جو لفظ ہے، سورت کا نام الاعلیٰ پہلی ہی آیت سے ماخوذ ہے. پہلی آیت میں جملہ ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ. اس اعلیٰ کی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الاعلیٰ ہے. یہ سورت مکی ہے اور 19 آیتوں پر مشتمل ہے. اس سورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن جمعے کی نماز کی پہلی رکعت میں پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھتے تھے. جمعہ ہو یا عیدین مجمع زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ لوگوں کو سنانے کے لیے اس سورت کا انتخاب کسی خاص وجہ سے ضرور ہے. سورت کا امتیاز کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انتخاب کہ جمعہ جیسے کثیر مجمع میں پہلی رکعت میں آپ اس سورت کو پڑھتے ہیں، جمعہ ہو یا عیدین. اس سورت کا انتخاب اتنے عظیم مجمع کو سنانے کے لیے یہ خود علامت اس بات کی ہے کہ اس کا مضمون بہت اعلیٰ و ارفع ہے. حضرت مصعب بن عمیر جب مدینے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر کے آنے سے پہلے، حضرت مصعب بن عمیر مدینے میں آ چکے تھے اور وہ صحابہ کو کچھ صورتیں سکھاتے تھے. حضرت عمر جب تشریف لائے ہیں اس وقت تک تقریباً 20 صحابہ ایمان لا چکے تھے مدینے میں مصعب بن عمیر کی تبلیغ سے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے ہیں اور وہاں پر سورہ اعلیٰ کو سنایا ہے تو بہت سے لوگوں کو سورہ اعلیٰ حضرت مصعب بن عمیر نے پہلے سے یاد کرا دیا تھا. سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے اپنے نام کے بار بار چرچا کرنے کا. سبح، تسبیح بیان کرو، حکم ہے. سبح کے معنی تسبیح بیان کرو، یعنی اللہ کے نام کو تمام عیوب سے منزہ بتاؤ، اقرار کے ساتھ اظہار کرو. سبح، تسبیح کرو، سبحان اللہ کہو. اسم کے معنی نام. نام کہتے ہیں اس لفظ کو جو کسی ذات پر اشارہ کرے. ہم نے کہا حسان بن ثابت، تو یہ حسان بن ثابت نے ایک آدمی کا تعین کیا کہ وہ شعر پڑھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے، مداح رسول. تو نام کہتے ہیں جو کسی ذات پر مدلول ہو، کسی ذات کی رہنمائی کرے. سبح اسم ربک الاعلیٰ، آپ کے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح بیان کرو. جب نام کی تسبیح کریں گے تو ذات کی تسبیح خود بخود ہوگی. لوگ کہتے ہیں اللہ اللہ بولنے سے کیا ہوگا؟ اللہ اللہ بولنے سے کیا ہوگا؟ اللہ کا حکم پورا ہوگا. اللہ نے کہا ہے اپنے رب اعلیٰ کے نام کو بار بار بیان کرو. جب بندہ اللہ کہتا ہے تو گویا اس آیت پہ وہ عمل کرتا ہے. اللہ کا نام لینا اللہ نے یہ پسند کیا ہے. جب زبان پر اللہ کا لفظ آتا ہے تو زبان کو فخر آتا ہے کہ میری زبان پر اللہ کا لفظ آیا. جو ذات ساری کائنات کو جو معدوم تھی اس نے موجود کر دیا، اس ذات کا نام زبان پہ آیا. زبان پہ بار الہ یا کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے، میری زبان پہ اللہ کا نام. بندہ اپنی زبان سے جب اللہ کہتا ہے تو اس کی زبان سارے جسم میں قابل فخر بن جاتی ہے کہ تیری وجہ سے سارا جسم متوجہ ہو گیا اللہ کی ذات کی طرف. سبح اسم، نام، اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح بیان کرو، ان سارے عیوب سے اس کو منزہ، سارے تمام صفات سے جامع اور متصف. جب آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو اپنے سجدے میں رکھ لو، اجعلوها فی السجود، اور کہو سبحان ربی الاعلیٰ. اسی پہ عمل ہے. سبح اسم ربک الاعلیٰ یہ آرڈر ہے، اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح بیان کرو. جب سجدے میں بندہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا وہ رب جو بہت بلند ہے، ارفع و اعلیٰ، تو تسبیح بیان کرنے والا بندہ اسی آیت پر عمل کرنے والا ہوتا. جب آیت میں آیا فسبح باسم ربک العظیم تو آپ نے کہا اس کو رکوع میں کر لو، اجعلوها فی الرکوع، اور کہو سبحان ربی العظیم. اس آیت پر رکوع میں عمل اور اس آیت کا عمل سجدے میں ہو رہا ہے. جتنا طویل سجدہ ہے اتنا طویل سجدہ اشارہ کرتا ہے کہ تسبیح کی تکرار بار بار پسند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ اتنا طویل ہوتا تھا کہ پاؤں میں عائشہ اپنا ہاتھ لگا کر دیکھتی تھی کہ روح کہیں پرواز نکل گئی. یہ طویل سجدے میں کیا پڑھتے تھے آپ؟ سبحان ربی الاعلیٰ، اپنے رب اعلیٰ، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرتے. تو نام کا تذکرہ ذات کا تذکرہ ہوتا ہے. اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زبان پر آتا ہے تو آپ کی ذات سامنے ہوتی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا حکم دیا ہے، ورنہ بخیل ہونے کا الزام دیا ہے. اتنا بڑا بخیل کہ محسن اعظم کا نام آیا، تذکرہ آیا اور زبان سے اللہ سے درخواست بھی کرنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ اللہ میری طرف سے آپ پر رحمت کا نازل فرماؤ.
جس ذات نے اپنی وجود سے پورے کائنات کو فیضیاب کیا ہے، ان پر رحمت کی دعا کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ مسلمان جب کبھی اپنے نبی کا نام لیتے ہیں تو گویا زندگی ہی زندگی کی بات کرتے ہیں۔ نبی کا نام لینا خود زندگی۔ اللہ تعالیٰ کا نام رب اعلیٰ، بلند پروردگار، جو اعلیٰ و عرفہ ہے۔ اب ایک عام ذہن سوچتا ہے کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ رب اعلیٰ کیوں ہے، ہم کیوں رب اعلیٰ تسلیم کریں اور کس جذبے سے سرشار اور لبریز ہو کر اس کے نام کی بلندی کا اظہار کریں۔ اللہ نے کچھ تعارف کروایا، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، پہلا تعارف۔ تم نہیں تھے آج ہو، تم نہیں تھے آج ہو، تم معدوم تھے اب موجود ہو، تم مردہ تھے اب زندہ ہو، تم میں حس و حرکت نہیں تھی اب چلتے پھرتے نوجوان ہو۔ یہ کس کا تو فعل ہے؟ الذی خلق، جس نے پیدا کیا، اور صرف پیدا کر دیا نہیں، خلق فسوا، فسوا، سوا کے معنی آتے ہیں ٹھیک ٹھیک بنایا، ٹھیک ٹھیک بنایا۔ اس پر بار بار سوچو۔ میں کہتا ہوں کچھ نہیں، صرف ناک بڑی کر دیا ہوتا تو کیا کرتے آپ؟ کچھ نہیں کر سکتے، اور آپ کے وجود کو صرف ایک ناک بڑی کر دینے سے پورا وجود بدحیت ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی شفقت سے، اپنی مہربانی سے ہر عضو کو ٹھیک ٹھیک بنایا۔ الذی خلق فسوا، جس نے پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک بنایا۔ خلقہ اور سوا کے درمیان فا ہے، فا، پہلے پیدا کر دیا پھر بعد میں ٹھیک کیا نہیں، پیدا کیا فوراً ٹھیک ٹھیک کیا، دیر نہیں۔ یہ فا کیا ہے؟ تراقی ہے، اور اس میں ترتیب ہے، یعنی ادھر پیدا کیا اور ادھر ٹھیک ٹھیک بنایا، دونوں کے درمیان وقفہ نہیں ہے کہ چلو بہت دن تک بیچارہ بغیر ٹھیک کرا، بعد میں ٹھیک کر دیا ہم کھا کے، فسوا، فوراً لگے ہاتھوں ٹھیک کیا۔ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں جو بندہ ہوتا ہے، یہ بچے کو کون سنبھالتا ہے؟ آنکھیں کیسی ہو، ناک کیسی ہو، بھویں کیسی ہو، ناخن کیسا ہو، میدے کیسے ہو، اتریاں کیسی ہو، جگر کیسا ہو، ایک ایک روئے کو توجہ کے ساتھ بنایا۔ یہ ہے فسوا کا ترجمہ۔ الذی خلق فسوا، جس نے پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک بنایا۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے اندازہ کیا، قدر اندازہ کیا۔ یہ تو ہے قدر یقدر تقدیر، جس کا نام مقدر ہے۔ مقدر کیا ہے؟ مقدر کے معنی آتے ہیں اللہ کا اندازہ، اور اللہ کا اندازہ بالکل صحیح ہوتا ہے، کیونکہ وہ اندازہ ہے علم محیط کے ذریعے۔ بندے کا علم محیط نہیں ہے، بندے کا علم ناقص ہے۔ اللہ نے کہا تمہارا علم کتنا ہے؟ تمہارا علم بہت تھوڑا ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تھوڑا علم۔ ساری کائنات کا علم ملا کر کتنا ہے؟ تھوڑا۔ اس تھوڑے علم کے ذریعے سے تمہارا جو فیصلہ ہے، تمہارا جو خیال ہے، یہ کبھی صحیح ہوتا کبھی غلط ہوتا۔ اللہ کا علم کائنات کو محیط، اس کے لیے ماضی حال مستقبل سب برابر ہے، کیا ہو گیا کیا ہونے والا ہے سب یکساں ہے، ظاہر و باطن برابر ہے۔ اس کا اندازہ ایک رائی کے دانے کے برابر فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہے اللہ کی تقدیر۔ جتنا زیادہ علم محیط ہوگا اتنا زیادہ اس کا اندازہ درست ہوگا۔ تقدیر یہی تو ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ ہمارے بارے میں ہم جو کرنے والے ہیں اللہ نے لکھ دیا ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے یہ کرنے والا ہے۔ تقدیر ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ سے گزرے، باغ میں داخل ہوئے، کہا اس باغ میں 60 وسق کھجوریں ہیں، 60 وسق کھجوریں ہیں۔ باغ توڑا جا رہا تھا، اس کے پھل نکالے جا رہے تھے۔ جب واپس آئے تو معلوم ہوا 60 وسق کھجوریں ہیں، نہ کم نہ زیادہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ نبی کا اندازہ۔ جب بندہ اپنی معلومات کو اکٹھا کر کے ترتیب دیتا ہے تو کبھی کبھی اندازہ صحیح ہوتا ہے، لیکن بندے کا علم ہی ناقص ہے۔ اللہ کا جو اندازہ ہے وہ اللہ کے علم کے مطابق ہے، تو جو لکھ دیا وہ ہو رہے گا، کیونکہ سب جانتا ہے۔ وہ بندے کی معلومات ناقص ہوتی ہے تو اس کا اندازہ بھی ناقص ہوتا ہے۔ تو وہ ذات نے ہمارے لیے جو کچھ لکھ دیا ہے وہی ہوگا ہمارے حق میں۔ 4 چیزیں تو ماں کے پیٹ میں لکھی جا چکی ہیں، کیا کھائے گا، ایک لقمہ اس میں سے کم نہیں ہوگا نہ بڑھے گا۔ یعنی رزق کیا ہے، اس کی مدت حیات کیا ہے، یعنی اجل کیا کرے گا، یعنی عمل۔ تو اجل لکھی گئی، عمل لکھا گیا، رزق لکھا گیا۔ اور چوتھی چیز ہے کہ شقی ہوگا کہ بدبخت ہوگا، شقی ہوگا کہ سعید ہوگا، نیک بخت ہوگا کہ بدبخت ہوگا، جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا۔ یہ بھی لکھا ہے کیونکہ علم سے اللہ کو سب معلوم ہے یہ کیا کرنے والا ہے۔ بلکہ اللہ کسی بندے کو دیتے ہیں تو اس کو بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ حضرت خضر نے ایک بچے کا گردن سے اڑا دیا، حضرت موسیٰ نے کہا کیا یہ بچہ بڑا ہو کے اپنے ماں باپ کے کفر کا ذریعہ بننے والا تھا۔ سورہ کاف دیکھ لو، آئے سورہ کاف کے پاس اللہ نے علم دیا تو خضر کو معلوم ہو گیا کہ بچہ بڑا ہو کے کفر کا سبب بننے والا ہے۔ تو اللہ کا علم تو محیط ہے، جو لکھ دیا ہے وہ رہے گا۔ یہ ہے قدر۔ تجویز کیا، کیا تجویز کیا؟ روٹی اور روزی، ایک بوٹی اس میں سے کم نہیں ہوگی، مگر ہماری کمزوری ہے، ہم یقین نہیں کرتے۔ اسی صفحے میں آگے آ رہا ہے، بہت طویل بحث ہے، اندازہ کس کو بولتے ہیں۔ آج کل لوگ تقدیر کے بارے میں مشکوک ہیں۔ تقدیر کیا ہے؟ علم الہی کا اندازہ لکھ دیا، اللہ کا ایسا ہوگا۔ کیسے لکھ دیا؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کیا کرنے والے ہیں۔ آپ اپنے بچے کی عادت سے جب خودر ہو جاتے ہیں تو بولتے ہیں دیکھو اب وہاں سے وہ لے کے آ رہا ہے، ادھر آئے گا۔ کیسے بول دیا آپ نے اس کی عادت سے اندازہ کیا۔ اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا تمہارے دل میں کیا خیال آ رہا ہے، جبکہ دل میں نے بنایا۔ اللہ کا اندازہ ہے۔ والذی قدر، تجویز کیا، کسی کو انسان بنایا، پھر ان میں سے کسی کو مرد کسی کو عورت بنایا، کسی کو 2 پیروں والا کسی کو 4 پیروں والا بنایا۔ یہ قدر ہے، اندازہ ہے اس کا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فہدا، قدرہ کے بعد کیا ہے؟ فہدا، فہدا مانے رہنمائی کیا، ہر ایک کو رہنمائی کیا، بکری کو، بیل کو، بھینس کو، شہد کی مکھی کو، اونٹ کو، کسی کو چھوڑا نہیں۔ ایک ننھا منا بچہ پیدا ہوا، اس کو رہنمائی کیا کیا؟ میاں روتا ہے، وہ کون سکھایا؟ اماں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے منہ میں انگلی ڈالو جب شروع کر دیتا ہے، کون سکھایا؟ پیدا ہوتے ہوئے بچے کو۔ یہ ہے فہدا، رہنمائی کیا۔ بکری جو پتا اس کے لیے مضر ہے اپنا منہ ہٹا دیتی ہے، کہ بکری کو کون سکھایا؟ کتا بھی اپنے لیے جو چیز منتخب کرتا ہے وہاں زبان چلاتا ہے ورنہ اپنا منہ پھیر لیتا ہے، کون رہنمائی کیا؟
اللہ نے فرمایا دوسرے مقام پہ آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی. سورہ طٰ نے کہا اللہ نے ہر مخلوق کو پیدا کیا اور ہر ایک رہنمائی کر دی. چنانچہ ہر مخلوق مفرد کھاتی ہے. مفرد سمجھتے ہیں آپ؟ یا تو ہڈی یا تو پتا. جو ہڈی کھاتا ہے وہ پتا نہیں, جو پتا کھاتا ہے وہ ہڈی نہیں. ایک ہی حضرت انسان جن کو مرکبات چاہیے. ماجون مرکب کھاتے ہیں, ہاں ماجون شباب, ماجون فلاسفہ, ان کو پتا بھی, ہڈی کا گودا بھی اور پتے کا عرق بھی, انہیں صاف چاہیے. یہ انسان کا امتیاز دیکھو, دنیا کی کوئی مخلوق مرکب نہیں کھاتی. کبھی پتا ہے تو کبھی کچھ اور ہے, لیکن حضرت انسان اللہ کی رہنمائی سے ذرا نمک اچھا ہونا, مسالہ بھی اچھا ہونا, یہ سب فہدہ ہے. کتنا بھوننا, کتنا نمک ڈالنا, کتنی دیر تک تلنا, یہ سب فہدہ کا ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو رہنمائی کیا. الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى. جس طرح انسانوں کو, حیوانات کو, حشرات الارض کو, کیڑے مکوڑوں کو, پرندوں کو سکھایا. ایک پرندہ اپنے پوٹے میں دانا بھر کے شام میں واپس آتا ہے. یہ پرندے کو کون سکھایا؟ رات بھر دانا نہیں ملے گا, 12 گھنٹے کی مقدار کرنے میں رکس ہوتا ہے. وہ مرغی ہے, گلا پھاڑ کر دیکھ لو, تو اسے کون سکھایا؟ یہ ہے فہدہ کا ترجمہ. ساری مخلوق کو, ایک کیڑا پکڑ لو, ایک کیڑا بھی اپنا دفاع کرنا چاہتا ہے, آپ ہاتھ لگاؤ مکڑی بھاگنا شروع کر دیتی ہے. مکڑی اور مکھی کا قصہ پڑھا آپ نے؟ پڑھو علامہ اقبال کو, کلیات اقبال, مکڑی اور مکھی کا قصہ. تو ساری کائنات میں چھوٹے سے چھوٹا کیڑا ہو, آپ کا مچھر دیکھ لو کیا تنگ کرتا, ہاتھ لگائے تو اڑ جاتا. اسے کون سکھایا؟ یہ فہدہ کا ترجمہ. قدر فہدى, جس نے ہر ایک کے لیے تجویز کیا اور رہنمائی کیا, ہر ایک کے واسطے کیا حالت. والذی اخرج المرعى, اور جس نے نکالا چراگاہ. اخرج نکالا, کہاں سے نکالا؟ زمین مردہ تھی, خشک پڑی ہوئی تھی. اس مردہ زمین پر جہاں دھول اڑ رہی تھی, پانی کو برسا کر زمین میں قوت نمو پیدا کیا. اب وہ زمین پوری ہریالی سے لبریز کر دیا, شاداب ہو گئی, ہری بھری دکھ گئی. کیا ہوگی؟ یہ چراگاہ بن گئی. چراگاہ, زمین تو شدید ہے مگر پھٹ گئی. گیہوں کا دانہ نکلتا, دھان کا دانہ نکلتا, ایک باریک کوپل نکلتی ہے اور اللہ نے زمین کو پھاڑ دیا. حکم دیا زمین کو, دانہ نکلنے والا ہے, اس کی جگہ دے دے. ہر گیا ہے کہ الزمین رویت وحدہ لا شریک لہ گویت. جو دانہ زمین سے نکلتا ہے وہ اپنے کوپل سے کہتا ہے ایک ذات ہے, دوسرا کوئی شریک نہیں اس کا. ہر گیا ہے کہ الزمین رویت وحدہ لا شریک لہ گویت. کوئی دوسرا نہیں ہے زمین کو پھاڑ سکتا. کسان تو دانہ ڈال کے چلا آتا ہے بس. تو اخرجا, نکالا. کہاں سے نکالا؟ مردہ زمین میں. دیکھ لو کہیں ہریالی ہے اندر؟ نہیں ہے. جیسے بھینس کے جسم میں سفیدی ہے کہیں؟ نہیں ہے. بھینس کے جسم میں سفیدی نہیں ہے, گوبر کی بدبو ہے, خون کا رنگ ہے, سفید دودھ نکالتا ہے. زمین کھود کر دیکھ لو ہریالی کہیں نظر آئے گی؟ مگر نکالتا ہے. اسی زمین سے انار کا سرخ رنگ بھی آتا ہے, اور اسی سے موز کا پیلا رنگ بھی آتا ہے, اسی سے ہرے پتے بھی آتے ہیں, اسی سے سرخیاں بھی آتی ہیں, اور اسی سے آپ برن کے دانے کے پتے کو دیکھتے ہوں گے کبھی کبھی, اس کے پھول کیسے آتے ہیں, کاسنی کے رنگ کے. کبھی دیکھا آپ نے؟ کھیت بھی دیکھو, کھیت میں چراگاہ, یہ ہے مرعا کا ترجمہ. والذی اخرج المرعى, جس نے نکالا چراگاہ. انسان دانا کھاتا ہے اور اس کے چوپائے اس کا بھوسا کھا لیتے, دونوں کی چراگاہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ چراگاہ دیکھ کر خوش جاتے ہو, کیا ہرا بھرا ہے, لیکن نتیجہ پر غور کرو کیا ہے. فجعلہ غثاء احوا, بس کر ڈالا اس کو کوڑا کرکٹ, سیاہ کوڑا کرکٹ. فجعلہ, کر ڈالا اس کو ہرا بھرا. پہلے پیلا ہوا, پیلا ہونے کے بعد سوکھ گیا, سوکھنے کے بعد جب برسات کا پانی پڑا تو کالا ہو گیا, اور کالا ہونے کے بعد کوڑا کرکٹ سیاہ کچرا ہو کر یہاں وہاں ہوائیں اڑاتی پھرتی ہے. تزوح الرياح, ہوائیں لے کے اڑتی ہے دائیں سے بائیں, اتر سے دکن, کچرا. ہر سبزہ زار کا یہ انجام بتایا اللہ نے. تو زمین سے اگنے والا تمہارے سامنے کچرا نظر آیا, تم کہاں سے اگے ہو, تمہارا بھی انجام یہی ہے. تم تو اس کوپل کی طرح ہو. پھر کوپل کے اندر جس طریقے سے سختی غلظت آیا, تمہارے اندر بھی پتلی آئی, تمہاری ہڈیاں مضبوط کر دیا ہم نے. اس کے پھل ہیں, تمہارے پھل بھی اولاد کی شکل میں ہیں. اس کا پیلا پن تمہارے بال کی سفیدی ہے. اس کا جھک جانا تمہاری کمر کا جھک جانا ہے. تم نے کبھی غور نہیں کیا. تم دوسروں کے انجام سے اپنا انجام بھول کیوں جاتے ہو؟ سب کا انجام یہ. تو فجعلہ, کر ڈالا اس کو غثاء, کوڑا کرکٹ, کیسا احوا, بالکل سیاہ. یہ ہے کس کا انجام؟ ساری دنیا کا. ہر وہ چیز جو زمین سے نکلتی ہے, بکری ہو, بکرا ہو, شیر ہو, بھیڑیا ہو, زمین پر چلنے والا انسان, یہ انجام ہے اس کا. اس لیے رب اعلیٰ کی تسبیح بیان کرو کہ تسبیح سے اس کو اور اس کی ذات کو تم کوئی فائدہ نہیں پہنچاؤ گے. ہاں, اس کی تسبیح سے تمہارا فائدہ ہوگا کہ تمہاری پستی میں, ذلت میں کچھ کمی آئے گی, تمہاری راہ کا سامان فراہم ہوگا, تمہاری زندگی میں جاویدگی آئے گی, تمہارے لیے اللہ سے قربت پیدا ہوگی. ان وجوہات کی بنیاد پر تم رب اعلیٰ کی تسبیح بیان کرو, یہ اس کے اسباب ہے. اس کے بعد درمیان میں ایک جملہ آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی, جبریل جب قرآن لے کر آتے تھے تو آپ جلدی جلدی پڑھتے تھے, اس فکر میں کہ کہیں بھول نہ جائے, چھوٹ نہ جائے, جبریل پڑھ کے چلے جائیں اور ہماری یادداشت سے رہ نہ جائے. اللہ نے 3 مقام پر تذکرہ فرمایا. ایک تو یہی ہے, اور یہ سورۃ قیامہ میں ہے. زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دیجیے, ہمارے ذمہ ہے پڑھوانا, آپ کے سینے میں جمع کرانا, آپ کی زبان سے نکلوانا ہمارے ذمہ ہے, آپ فکر مت کیجیے. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ قرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ. اور دوسرا موقع ہے سورۃ طٰ 16 پارہ, ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل ربی زدنی علما. وحی کے ختم ہونے سے پہلے جلدی مت کیجیے, جب وحی پوری ہو جائے تو پڑھ لیجیے, اللہ پڑھا دیں گے. البتہ علم میں اضافے کی دعا کرتے رہیے, ربی زدنی علما کہیے, یہ اللہ نے نبی سے کہلوایا, ربی زدنی علما, اے میرے رب میرا علم اضافہ کر. یہاں وہی مضمون ہے جو 2 لوگوں میں آئے. سنقرئک عن قریب, ہم آپ کو پڑھوا دیں گے. فلا تنسا, پھر آپ نہیں بھولیں گے. تنسا نسیان سے بنا ہے, فراموش نہیں ہوگا.
ہم پڑھوائیں گے. سنقرئک کا صاحب جو سین زبر سا ہے اس کے معنی ان قریب جلدی ہی. نقرئک کا ہم پڑھوائیں گے آپ کو, ایسا پڑھوائیں گے فلا تنسى آپ کچھ بھی نہیں بھولیں گے. یہ اللہ کی شان ہے, جب اللہ کسی بندے سے پڑھواتے ہیں تو بندہ نہیں بھولتا. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ حافظ خود سے پڑھتا ہے؟ اللہ پڑھواتے ہیں تو پڑھتا. کل کیا کھائے تھے یاد نہیں آتا, بھول جاتا, مگر قرآن کا پورا پارا سناتا ہے. کیوں؟ اللہ پڑھواتے ہیں تو پڑھتا. اور آپ کو یہاں تو کوئی وجہ نہیں ہے لیکن تھوڑا وضاحت کر دوں میں. کتاب العلم بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کا شکوہ لکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے, نہ کاروبار نہ تجارت نہ کھیتی نہ زراعت کچھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے پینے کو مل گیا, سکون سے رہتے تھے, جاتے رہتے. ایک روز کہا اللہ کے نبی میں جو آپ سے سنتا ہوں بھول جاتا ہوں, میں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں. آپ نے کہا کل آ جاؤ, کمبل بچھا لو. اپنے ہاتھوں سے 2 لفظ بھر کے آپ نے یہ اٹھایا اور ان کے کمبل رکھ دیا. کہا کمبل کو سینے سے لگا لو. ابو ہریرہ نے اس کمبل کو اٹھایا اور جیسے کوئی سمیٹتا ہو رکھی ہوئی چیز کو ایسا سمیٹ کے اٹھا کر سینے سے لگا لیا. یہ نبی کا حکم تھا. اس کے بعد ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر میں نے جو سنا کبھی نہیں بھولا. جب نبی ایسا تحفہ دے سکتے ہیں تو نبی کا رب نبی کو نہیں دے سکتا, کبھی فراموش نہیں ہوگا. حضرت ابو ہریرہ لکھتے نہیں تھے, سنتے تھے. اور ابن عمر لکھتے تھے, حضرت عبداللہ ابن عمر لکھتے تھے اور کہتے تھے میرا لکھا ہوا صحیح کرنے کو ابو ہریرہ تم سناؤ, میں لکھا ہوا صحیح کروں. میں نے صحیح لکھا ہے یا غلطی ہے تم پڑھو, میں تمہارے سن کر کے صحیح کر لیتا ہوں. یہ ہے ان کا حافظہ. تب سے جب نبی نے تحفہ دیا اس کے بعد سے, پہلے نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے ہم آپ سے پڑھوائیں گے, آپ نہیں بھولیں گے. البتہ جتنا ہم بھلوانا چاہیں گے ہم بھلوا دیں گے. ہاں چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اگر ہم چاہیں تو جو وحی کا حصہ فراموش کرنا چاہیں وہ آپ کے ذہن سے ہم فراموش کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم پر یہ وحی آئی بھی تھی. وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اگر ہم چاہیں تو جو وحی بھیج چکے ہیں اس میں سے ہم فراموش کرا دیں. سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 میں تو معلوم کیا ہوا, جو آیتیں جو حکم اللہ منسوخ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں وہ نبی کے ذہن سے بھی فراموش کر دیتے ہیں. یہ نص کی شکلیں ہیں. پہلے بارے میں بحث آئی ہے, جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں, کینسلیشن آتا ہے تو نئی آیتیں اس کے بدلے میں اسے بہتر لے کے آتے ہیں. قرآن کریم میں کچھ آیتیں منسوخ بھی ہیں, کچھ آیتیں ناسخ بھی ہیں. ابھی تو آپ نے شروع کیا ہے سلسلہ, ابھی تو چل رہے ہیں انہیں پکڑ کے. جب قرآن کریم کی ان آیات تک پہنچیں گے جو مدنی آیتوں پر مشتمل ہیں, جہاں احکامات کنارے باقی ہیں, تب سمجھ میں آپ کو آئے گا کہ کیا ناسخ ہے کیا منسوخ ہے, کون سا جیو پہلے ہے کون سا جیو بعد میں. تو وہ یہاں مراد ہے کہ ہم آپ کو ایسا پڑھوا دیں گے کہ آپ نہیں بھولیں گے. ہاں جتنا ہم چاہیں گے کہ بھلا دیں ہماری مرضی ہے, ہم بھلوا سکتے ہیں. وہ چاہ کے فرمایا الا ما شاء اللہ, الا ما شاء اللہ, مگر اتنا جتنا چاہے اللہ. ہم پڑھوانے پر قادر ہیں, ہم بھلانے پر قادر ہیں. ہماری قدرت میں کوئی نقص نہیں ہے, ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. اسی واسطے یہاں لکھا ہے لا مرز ورلا نو اسٹاپ. یہاں کہنا نہیں اچھا ہے, ملا کے پڑھنا اچھا ہے. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ, یہاں رکنا اچھا, مگر جتنا اللہ چاہے اتنا بھلا سکتا ہے, اس پر ہم قادر ہیں. انه يعلم الجهر وما يخفى, بے شک اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ساتھ جانتے ہیں جہر کو بھی اور مخفی کو بھی. جہر معنی زور سے, جہر کہتے ہیں جو زور سے پڑھا جائے, اور مخفی اور اخفا کے معنی جو آہستہ پڑھا جائے. اللہ دونوں کو جانتے ہیں. دل میں جو بات نہیں آئی ہے اس کو بھی جانتے ہیں. اللہ کا علم اتنا محیط ہے, ہمارے دل میں جو بات آئی زبان پر نہیں آئی وہ بھی اللہ جانتے ہیں. ہم نے ایک واقعہ سنایا تھا, ایک بوڑھے شخص نے اپنے بیٹے کی شکایت کیا اور بیٹے نے اپنے باپ کی شکایت کیا. حضور نے دونوں کو بلوایا. ابھی والد محترم آئے بھی نہیں تھے محفل میں, جبریل آ گئے اور کہا اللہ کے نبی جب یہ بوڑھا شخص آئے تو اس سے کہو کہ وہ اشعار سنا دے جو اس کے دل میں تو آئے, اس کی زبان پر نہیں آئے ابھی تک. دل میں سوچا تھا اس نے, اشعار میں ڈھل گئے لیکن زبان پر نہیں آئے ابھی تک. جب وہ حضرت آئے تو حضور نے کہا وہ سب قصہ بعد میں سناؤ, پہلے وہ شعر سنا دو جو تمہارے دل میں تو آئے ہیں مگر زبان پر نہیں آئے. انہوں نے کہا اشہد ان کا محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ شعر تو کسی نے سنا نہیں مگر دل کی بات آپ کو معلوم ہو گئی. یہ کیسے معلوم ہوئی؟ جبریل نے آ کر اطلاع دیا. عرش اعظم سے اطلاع آئی ہے جبریل کے ذریعے سے کہ اس کے دل نے یہ شعر کہا ہے. وہ صاحب نے وہ شعر سنایا, اس کا ترجمہ کیا. وہ سننا چاہ رہے ہیں آپ تو سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 پڑھ لو, وہاں یہ بات کیا. مجھے بتانا صرف یہ ہے کہ اللہ کا علم ایسا ہے کہ جس بندے کے دل میں بات آئی زبان پر نہیں آئی وہاں معلوم ہے. انه يعلم الجهر, بے شک وہ جانتا ہے جہر کو, وما يخفى اور مخفی چیزوں کو, دونوں کو جانتا ہے. یہاں سے اب ایک خوشخبری ہے, فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, اور ہم آپ کو آسانی کے ساتھ یسرا کی طرف متوجہ کریں گے. یعنی شریعت کے لیے, شریعت پر چلنے کے لیے ہم آسانی پیدا کریں گے آپ کے ہاتھ میں. وَنُيَسِّرُكَ اور نُيَسِّرُكَ ہم آسان کریں گے آپ کو, لِلْيُسْرَى آسانی کے لیے, یعنی شریعت پر چلنے کے لیے. شریعت پر چلنا آسان کیسے؟ سردی میں آپ کو اوڑھنے کا دل چاہتا, گرمی میں پانی نہانے کا دل چاہتا, شریعت کو ہم ایسا بنا دیں گے کہ آپ کا جو دل چاہے گا وہی شریعت ہے. یعنی کوئی چیز ٹکراؤ کی نہیں ہوگی, طبیعت شریعت بن جائے گی اور شریعت طبیعت بن جائے گی. ہماری طرح نہیں ہے کیا بھائی یہ 9 رکعت کو پڑھنا 2 رکعت پڑھتے تو اچھا تھا, یہ فلاں اتنی رکعت کو اتنی کم ہوتی تو اچھا تھا. یہ ہماری فطرت. اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کو آسان کر دیں گے, ہم آپ کے لیے آسانیاں فراہم کر دیں گے, اتنی سہولت دیں گے کہ آسانی کے لیے آپ خود آسان ہو جائیں. یعنی شریعت آپ کی طبیعت بن جائے گی, جو تقاضا ہے شریعت کا وہی آپ کا دل تقاضا کرے گا. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, اور ہم آسان کریں گے آپ کو سہولت کے لیے. یہ فکر دور کیا, کیونکہ شریعت
ہمارے لیے صرف سننے کی رہ گئی ہے. وہاں تو پورا کا پورا سن کر سمجھ کر اندر بٹھا کر لوگوں کو پہنچانا ہے اور انکار کرنے والوں کو مطمئن کرنا ہے. اور ایسا صبر اور ایسا ضبط کہ اگر کوئی طنز کرتا ہے اس کو بھی جھیلنا ہے, کوئی شکوا کرتا ہے اس کو بھی جھیلنا ہے, کوئی اعلیٰ ترچھا انداز سے دیکھتا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے. کس قدر تحمل ہوتا ہے انبیاء کو کہ وہ ہر قسم کے انسان کو برداشت کرتے ہیں. یہ ہے آسانی. سب ہمارے لیے کیا ہے, ہمارے بیوی بچے باقی سب بچے اپنے گھر سے مسجد, مسجد سے گھر, کسی سے کوئی مطلب نہیں. انہیں نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, ہمیں کیا کرنا, جہنم میں جائے گا, ہمیں کسی کی فکر ہی نہیں. مگر یہاں کیا ہے, ساری کائنات کی اندر ایک چبھن ہے کہ سب لوگ جنت میں جائیں اور جہنم سے بچیں. ایک فکر ہے. انبیاء کرام کو اللہ نے وہ دل دیا ہے جو دل کبھی سوتا نہیں تھا. آنکھیں سوتی تھی, دل نہیں سوتا تھا. کیوں؟ دل میں ایک فکر ہوتی تھی, امت کی فکر. ہر لمحہ کسی بھی مقام پر آپ گئے ہیں, اونچے سے اونچے مقام پر, عرش اعظم پر جب اللہ کے پاس گئے ہیں تو وہاں بھی امت ہی کی فکر کیا. اللہ نے کہا تھا السلام علیکم ایھا النبی, اس موقع پر نبی فرماتے ہیں السلام علینا, ہمارے ساتھ لمبی لشکر ہے, تنہا ہم پر نہیں سب پہ. یہ کیا ہے, یہ فکر ہے. تو کسی بھی مقام پر آپ ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے, حوض کوثر پہ رہیں گے, محشر کے میدان میں رہیں گے, ترازو کے تلنے کے مقام پہ رہیں گے, تو کس کی فکر رہے گی, امت کی. اور امت کا یہ حال ہے اپنی دھن میں مست ہے, سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر. اپنے اندر کی خبر لو, اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ شریعت ہمارے لیے آسان ہو جائے. اللہ نے فرمایا فذکر, اے نبی آپ نصیحت کیجیے, فذکر نصیحت کیجیے. ان اگر نفعت الذکر, نصیحت نفع دے, اور نصیحت نفع دیتی ہے, یہ دوسرے مقام پہ آ چکا ہے. اللہ نے خود کہا ہے فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین, نصیحت نفع دیتی ہے ایمان والوں کو. اور یہاں فرمایا نصیحت کیجیے اگر نصیحت نفع دے, چونکہ نصیحت نفع دیتی ہے لہذا نصیحت آپ کیجیے. ہاں من مانا آپ کسی مانیں گے, لست علیہم بمسیطر, آپ داروغہ نہیں. نصیحت کیجیے. نصیحت آپ کی مفید ضرور ہے لیکن مانیں گے سب نہیں, وہی مانیں گے جن کے دل میں ماننے کا جذبہ ہے. اللہ اکبر. اللہ سے زیادہ کون جان سکتا ہے بندوں کے حال کو. فرمایا فذکر ان نفعت الذکریٰ, نصیحت کیجیے اگر نصیحت نفع دے. سیذکر من یخشیٰ, نصیحت تو ان قریب وہی قبول کرے گا جس کے دل میں خشیت ہے, جس کے دل میں ڈر ہے, جو جانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے, اس نے مجھے حکم دیا ہے, میرے واسطے کتاب بھیجی ہے اور میرے واسطے انعام و اکرام بھی رکھا ہے اور سزائیں بھی رکھی ہیں. ایسا دل رکھنے والا ڈر جائے گا اور وہ خدا کے حکم کو تسلیم کر لے گا اور نبی کی نصیحت کو تسلیم کر لے گا. سیذکر ان قریب, نصیحت قبول کرے گا کون, من یخشیٰ, جس میں خشیت ہے, جس میں خدا کا خوف اور ڈر. اس کی مثال دے دوں, پہلے بارے میں آیت آ چکی ہے. نماز بہت گراں ہے مگر جن کے دل میں خشیت ہے ان کے لیے گراں نہیں ہے. صبح فجر میں دیکھ لینا, صبح فجر میں دیکھ لینا, جن کے دل میں خشیت ہے وہ سردی کا بہانہ نہیں کرتے, جنابت کا وضو نہیں کرتے, نہا دھو کے آ جاتے. اور جن کے دل میں خشیت نہیں ہے ان کی صبح 11 بجے ہوتی پڑے. یہ فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, نمازیں گرا ضرور ہیں لیکن جن کے دل میں خدا کا خوف ہے ان کے واسطے نمازوں میں اٹھنا, نہانا, دھونا, چلے آنا کوئی مشکل کام نہیں, بلکہ ان کو تو راحت ملتی ہے اسی کہ مجھے موقع ملا ہے اپنے سجدے سے اللہ کے پاؤں پہ رکھ کر رگڑنے کا موقع ملا. جب بندہ سجدے میں پیشانی کو رکھتا ہے تو اللہ کے قدموں پہ رکھتا ہے. اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا. نبی کی معراج تھی جو عرش اعظم پر پہنچے, اور بندے کی معراج ہے جو نماز میں سجدے میں لگاتا ہے پیشانی. تیری معراج کی تو لوح قلم تک پہنچا, میری معراج کی میں تیرے قدم تک پہنچا. اللہ کے قدم پر جب بندہ سجدہ رکھتا ہے, اپنا پیشانی کو رکھتا ہے, تو یہ معراج ہے اس کی. مگر جس کو نہیں معلوم ہے وہ تو بولتا ہے نہیں میری معراج بیگم میرے گھر میں ہے, معراج بانو گھر میں ہے, وہ گھر میں رہتا معراج میں. یہ اللہ کی طرف سے ہے معراج. تو خشیت اگر دل میں آئی ہے تو ضرور قبول کرتا ہے. اور اس نصیحت سے دور کون رہتا, اللہ اکبر, اس نصیحت سے دور کون رہتا, محروم کون رہتا, بدبخت کون رہتا. فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى, اور دور دور رہتا ہے اس نصیحت کے کلمات سے کون, بدبخت. الاشقا, شقی کہتے ہیں بدبخت کو, اور اشقا اس کا ایک تفصیل ہے. جیسے متقی میں اتقا دیکھا آپ نے, جیسے کریم میں اکرم دیکھا آپ نے, ایسے شقی میں اشقا دیکھو, سب سے بڑا بدبخت جو نصیحت سے دور رہے گا. نبی کی نصیحت, اللہ کی نصیحت, اس سے محروم کون, اشقا, بدبخت ہے. اس کی کیا پہچان ہے, الذی یصلی النار الکبریٰ, جو پہنچے گا جہنم میں جو کہ بہت بڑی آگ ہے. اصلاح پہنچے گا, النار آگ, الکبریٰ بڑی آگ, آتش دوزخ. النار لفظ کے اعتبار سے مذکر ہے, معنی کے لحاظ سے مؤنث ہے, اسی واسطے کبریٰ مؤنث سے بتائیے اس کی. النار الکبریٰ بڑی آگ, جہنم کی آگ بڑی ہوگا, کبھی بجھے گی نہیں, کبھی ختم ہوگی نہیں. اس کے اندر اللہ نے یہ قوت دی ہے کہ جسم پورا جلا دے گی, دلوں تک پہنچ جائے گی, تب تک مرنے نہیں دے گی آپ. جہنمی مرے گا نہیں, جلے گا, پورا جل کے کوئلہ ہو جائے گا, پھر بنے گا, پھر جلے گا, پھر بنے گا, پھر جلے گا, لیکن مرے گا نہیں. تو کہاں داخل ہوگا یہ, اس طرح نار پورا, ایسی آگ مجھے بہت بڑی آگ ہے. اس آگ میں کیا ہوگا, اللہ نے اس کو بھی کھول کر دیا. یہاں تو لوگ بولتے ہیں جل گیا, مر گیا, قصہ ختم ہو گیا, دفن کر دیا بھائی, چھٹی ہو گئی. یہ آگ میں داخل ہونے والا بدبخت کیسا ہوگا, ثم پھر لا يموت فيها, نہیں مرے گا اس آگ میں, ولا يحيى, اور زندہ بھی نہیں رہے گا, نہ زندہ رہے گا نہ مردہ رہے گا. پھر کیا رہے گا, عذاب چکتا رہے گا, مر نہیں دے گا, موت کا فرشتہ نہیں آئے گا, وہاں روح قبض نہیں کی جائے گی. جب جب کھال جلتی جائے گی, نہیں کھال چڑھتی جائے گی, جلتا جا, تو لا يموت فيها, مرے گا نہیں, ولا يحيى, جیے گا نہیں, نہ جیے گا نہ مرے گا. لذت ہو تو جینا ہے. جب کوئی آدمی پریشان ہوتا ہے تو بولتا ہے میاں یہ جینا کوئی جینا ہے, ہاں یہ جینا بھی کوئی جینا ہے, چڑتا ہے تو کہتا ہے جینا بھی کوئی جینا ہے. تو جہنم کی آگ میں کون سا جینا ہے, وہاں تو مرنا بھی نہیں, جینا بھی نہیں. لا يموت فيها ولا يحيى, کبھی نہیں مرے گا اور کبھی نہیں جیے گا. سوچو, ایک دن کی مشکل نہیں ہے, 2 دن کی مشکل نہیں ہے, ہاں ایک روز کا رونا ہو تو رو کر کھلا رہا ہے, ہر روز کے رونے کو کہاں سے جلا ہے, کتنا روئے گی, کب تک روئے گی, 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 10-20 سال نہیں,
اللہ نے کہا ہے اس کی کوئی مدت نہیں، کوئی مدت نہیں. لابثین فیہا احقابا، حقب کہتے ہیں 80 برس کو، اور 80 برس وہاں کا ہوگا. آخرت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا. 80 حقب کا حساب کر لو، زمانوں تک پڑا رہے گا اسے. لا يموت فیہا ولا یحیا. اب ایسی مشکل سے کون بچے گا؟ اس بدبختی سے کون بچے گا؟ اس مرنے اور جینے کی مشقت سے کون بچے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کچھ شرطیں ہیں مان لو. نمبر 1 کامیابی کا سینہ سن لو. قد افلح من تزکا، تحقیقی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے اندر کا تزکیہ کر لیا. تزکیہ اس جسم میں کہیں سے کچھ بھی کر کے دیکھو گندگی بھری ہے، دل میں بھی گندگی ہے. کس کی گندگی ہے؟ اللہ کے غیر کی محبت ہے. آنکھوں میں گندگی ہے، اللہ کے غیر کی تصویر ہے. ہر جگہ دماغ میں سودا اللہ کے غیر کا بھرا ہوا ہے. خون بھی گندا، فضلہ بھی گندا، پیشاب بھی گندا، جسم کے اندر گندگی ہے. یہ تو رب کریم ہے، ستار ہیں، چمڑا لگا کے اڑا دیا ہے، چھپا دیا ہے لوگوں کو. ناک سے گندگی، منہ سے گندگی، ہر جسم کے حصے سے گندگی. رب کریم فرماتے ہیں کامیاب ہوگا جو اپنا تزکیہ کر لے گا. ہر جگہ کا نہیں، صرف دل کا. دل میں اللہ کا غیر نہ رہے، دل میں اللہ کا غیر نہ رہے. دل کا تزکیہ کرو. دل دیا ہے حق نے تخمے عشق بونے کے لیے، اور آنکھ دی ہے رب نے ساری عمر رونے کے لیے. آنکھوں سے رو، آنسوؤں سے گناہ دھل جاتے ہیں، اور دل میں اللہ کی محبت رکھو، غیر اللہ نکل جاتا. تو فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے قرآن کو سن کر تزکیہ کر لیا. عقائد درست ہو گئے، اخلاق درست ہو گئے، دل میں اللہ کی عظمت آ گئی، درست ہو گیا. جس نے اپنے دل کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. تزکیہ کر لیا کہ نہیں کر لیا، اس کی پہچان کیا ہے؟ تھرمامیٹر ہاں ہے. وذکر، اور تذکرہ کیا اسم ربہ، اپنے رب کے نام کا. فصلی، اور نماز پڑھ لیا. ہم جو کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ آیت عمل. جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور اپنے رب کے نام کے لیے اللہ کی کبریائی کا اعتراف کرتا ہے، اسی آیت عمل کرتا ہے. وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا. نماز کس کی؟ اللہ کی. قیام کس کا؟ اللہ کا. رکوع کس کا؟ اللہ کا. سجدہ کس کا؟ اللہ کا. قرات کس کی؟ اللہ کی. تسبیح کس کی؟ اللہ کی. یہ ہے بس اللہ. ہمارے پاس کیا ہے؟ نہیں، تسبیح تو آپ کی ہے مگر سجدہ ان کا بھی ہے. قیام تو آپ کا ہے لیکن جھکنا ان کا بھی ہے. یہ شرکت ہے، یہ جائز نہیں رکھا اللہ نے. جیسے کوئی باغ ہو، کہتا باغ تو فلاں نے کہا ہے لیکن پھول میرے ہیں. ایسے ہی نماز تو اللہ کی ہے لیکن سجدہ غیر اللہ کا. اللہ کو شرکت پسند نہیں. نماز 7 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ان 7 میں سے کوئی جز اللہ کے غیر کا جائز نہیں. نہ قیام، نہ قعدہ، نہ رکوع، نہ سجدہ. اس مخصوص حیت پر کسی کے سامنے درست نہیں ہے، یہ اللہ کا حق. تو کون بندہ کامیاب ہوا؟ جس نے پہلے دل کا تزکیہ کیا، دل میں صرف اللہ کی عظمت، غیر اللہ کو نکال کے باہر پھینک دیا. پھر اسی اللہ کا نام لے کر نمازوں کے لیے کھڑا ہوا. اب قیام بھی اس کو، سجدہ بھی اس کو، رکوع بھی اس کو. اسی کے سامنے اعتراف کرتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی، میں نے بہت ظلم کیا اپنی جان پر، اور اس کو دھونے والا کوئی نہیں، گناہوں کو جاننے والا کوئی نہیں، اس گناہوں کو صاف کرنے والا کوئی نہیں. یہ ہے بس اللہ. اللہ فرماتے ہیں تمہارے دل میں نہ تزکیہ آیا، تمہاری نماز میں شعور نہیں آیا. اس کی 2 وجہ ہے. 2 وجہ کیا ہے؟ تم دنیا پر اتنی توجہ دیتے ہو کہ لگتا ہے تم دنیا کو ترجیح دے رہے ہو آخرت کے مقابلے میں. ترجیح ایک ایسا لفظ ہے، آپ کہیں گے ہماری اردو کمزور ہے، ذرا اس کو آسان کرو. بیوی کہتی ہے کہ میرا بیٹا میرے سامنے اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، مٹھائی لے کے آتا ہے بیوی کے ہاتھ میں دیتا ہے، اماں کے ہاتھ میں نہیں دیتا. کیا یہ ترجیح؟ ترجیح کا مطلب سمجھ میں آیا؟ ترجیح کہتے ہیں ایک کو پسند کرنا دوسرے کے مقابلے میں. آپ روٹی کھائیں گے یا چاول؟ تو آپ نے کہا ہم تو چاول کھاتے ہیں، چاول کھائیں گے، تو روٹی پر چاول کو ترجیح دیا. ٹھنڈا پییں گے یا گرم؟ بھائی سردی کا موسم ہے، سردی ہو گئی ہم تو ٹھنڈا نہیں پی سکتے، تو ہم نے ٹھنڈے پر چائے کو ترجیح دیا. آئے سمجھ میں؟ دودھ پییں گے یا چائے پییں گے؟ ہم نے کہا ہم تو دودھ پیتے ہیں، ہم ملاوٹ کیا نہیں ہے. چائے تو ملاوٹ ہے اور دودھ کیا ہے؟ خالص ہے. تو دودھ کو ہم نے ترجیح دیا، یہ ترجیح ہے. اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی حیات کو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور دیر پا ہے. دیکھا آپ نے دنیا کا مقابلہ آخرت، تولو کیا ہونا آپ کو؟ ہر شخص کہے گا دنیا ہونا. اللہ فرماتے ہیں نادانو دنیا تو ابقا نہیں ہے، فنا ہونے والی ہے. فانی کو چاہتے ہو باقی کو چھوڑ کر؟ دنیا فانی ہے، آخرت باقی نہیں، ابقا ہے جس کی کوئی مدت نہیں ہے بقا کی. اور دنیا کیا ہے؟ بہتر نہیں ہے. بولو کون دنیا سے خوش ہو؟ نام پوچھو اس کا. دنیا میں رہنے والا انسان تو مشقتوں میں ہے، کبد میں ہے. پیچھے آ چکا نا فرق میں، لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسان مشقت میں ہے. اگر کوئی مشقت نہیں ہے تو کھانے کی مشقت، مرچی لگ رہی، نمک لگ رہی، پیخانہ بیٹھنے کی مشقت، بدبو آ رہی، کون خالی ہے اس سے؟ کون ہے خالی؟ تو دنیا میں تو خیر نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، دنیا باقی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں. لیکن تم تو دنیا کو ترجیح دیتے ہو جہاں 2 کام آئے، ایک دنیا کا ایک آخرت کا. بولے مولوی صاحب کو بولتے رہتے ہیں پہلے گھر کا کام کر لو. ہاں، پہلے گھر کا چراغ پھر مسجد کا، پہلے گھر میں پانی پھر مسجد میں پانی. ہاں، گھر کی بورنگ خراب ہوئی تو دماغ خراب ہو جاتا، اور مسجد کی بورنگ خراب ہوئی تو دماغ میں تصور نہیں ہوتا. ہونے دو، اللہ کا ڈر ہے، اللہ دیکھ لیتے. اللہ کے سامنے 2 کام ہیں، ایک دنیا ایک آخرت. آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ مولوی صاحب پرسوں میں یہاں سے کہا تھا گھر میں ولیمے کی دعوت تھی. ہاں، پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ. شادی کسی کی ہے، دلہا کوئی ہے، پریشان آپ پھر رہے. درس قرآن سے پڑھ کے ہو، جس قرآن کے ذریعے سے آخرت بنتی ہو، جس قرآن کے ذریعے سے تمہیں اللہ کا پیغام ملتا ہو، تم دنیا کے ایک ٹائم کھانے کے واسطے قرآن چھوڑ کے چلے گئے. یہ حساب نہیں ہے، سچ ہے. افسوس ہوگا اس دن جس دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگی. جس دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگی اللہ سوال فرمائیں گے دنیا میں کوئی شے میرے کلام سے بہتر تجھے نظر کیسے آئی؟ تیرے ایمان کا تقاضا تھا کہ تو جس ذات کا مملوک کا غلام تھا اس کا کلام تیرے سامنے پیش کیا گیا، تم نے دنیا کو ترجیح دیا آخرت کے مقابلے میں. دنیا کا کوئی کام ہو آخرت کے مقابلے میں وہ کمتر ہے، ادنا ہے. ایک مثال دیتا ہوں میں. آپ کے سامنے جھوپڑی ہے اور محل ہے. کوئی کہتا ہم یہاں جھوپڑی میں رہتے، یہ نقد ہے، وہ محل ادھار ہے. آپ کہیں گے بھائی جھوپڑی تو ادھار نہیں ہے، نقد ہے، ہم تو نقد پسند کرتے ہیں، چلو جھوپڑی میں آ جائیں گے، محل چھوڑ دیں گے. کرتے ایسا؟
کیا کہیں گے؟ نہیں بھائی جھوپڑی تو جھوپڑی ہوتی، 2 دن کی بات ہے، انتظار کر لیں گے، محل لیں گے، محل مل رہا ہے تو جھوپڑی کون لے گا؟ آخرت محل ہے، دنیا جھوپڑی ہے، مگر ہم ہیں کہ جھوپڑی کے چکر میں اگر ساری کائنات بن جائے، ساری کائنات کے آپ مالک بن جائیں، لیکن آپ کی ہوا نکل گئی تو آپ کو لوگ اندر اتار دیں گے، موقع نہیں دیں گے. یہی سمجھایا اللہ نے. دنیا ترجیح کے لائق نہیں ہے، مگر تم دنیا ہی کو ترجیح دے رہے ہو. دیکھیے الفاظ، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی حیات کو، والآخرۃ، حالانکہ آخرت جواب حالیہ ہے، خیر و ابقیٰ، خیر ہے، خیر مانے سب سے بہتر. کون سی ڈگری ہے؟ سپر ڈگری ہے، سپر ڈگری، سب سے بہتر. اس سے بہتر کوئی مکان نہیں، اس سے بہتر کوئی غذا نہیں، اس سے بہتر کوئی لباس نہیں، اس سے بہتر کوئی رہائش گاہ نہیں، اس سے بہتر کہیں دار و سکون نہیں. خیر ہے، خیر، آخرت خیر ہے. وہ ابقیٰ اور دیر پا، ایک تو ہے باقی، ایک ہے فانی، اور ایک ہے باقی سے ابقیٰ، بہت دیر پا، کچھ نہیں ہوگا مگر آخرت رہے گی. سمجھایا ہے رب کریم نے ایک مقام پہ سورہ نحل پارہ 14 میں، ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. تمہارے پاس جو ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اللہ کے پاس جو ہے باقی رہنے والا. اللہ خود باقی ہے، اللہ کے پاس جو چیزیں ہیں سب باقی. تم فانی، تمہارا وجود فانی، تمہاری صفات فانی، تمہاری چیزیں جتنی مخلوق ہے سب فانی. تو آخرت کیا ہے؟ ابقیٰ ہے. جو چیز بہتر بھی ہے اور دیر پا بھی ہے، اس کو تم چھوڑ کر جو فانی ہے اور بہتر نہیں ہے، مشقتوں سے بھری ہے، اس کو ترجیح دے رہے ہو. یہ ساری باتیں کہاں کہاں لکھی ہیں؟ صرف قرآن میں نہیں ہے. یہ باتیں کہ آخرت بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں، آخرت دیر پا ہے دنیا کے مقابلے میں، آدم کی کتاب میں، شیش کی کتاب میں، ابراہیم کی کتاب میں، تمام صحیفوں میں لکھا گیا، سب کو ہی پیغام دیا گیا. ان هذا، بے شک تمام مضمون کہاں ہیں؟ لفی الصحف الاولى، پہلے صحیفوں میں. صحف جمع ہے صحیفہ کی، صحیفہ کہتے ہیں آسمانی کتابیں. صحف الاولى سے مراد کیا ہے؟ پہلے صحیفے، یعنی صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم کے صحیفے، موسیٰ کے صحیفے. موسیٰ کو تورات دی گئی، اس سے پہلے 10 صحیفے دیے گئے. ابراہیم کو کتاب دی گئی، صحیفے دیے گئے. ادریس کو، شیش کو، یہ سب پیغمبروں کو صحیفے دیے گئے. ان میں کیا لکھا تھا؟ یہی لکھا تھا آخرت کے مقابلے میں دنیا حیثیت نہیں رکھتی، دنیا کے مقابلے میں آخرت ابقیٰ ہے اور بہتر ہے، یہ لکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں جو باتیں لکھی تھی بہت طویل ہے، مگر وقت ہو گیا ہے، آج میرا موڈ 1 گھنٹہ بولنے کا ہے، کیونکہ مضمون زیادہ طویل لوگ سب بھول جاتے، تھوڑا ہاتھ لے کے جاتے، پھر آئندہ بھی لے کے آتے. صحف موسیٰ میں اور صحف ابراہیم میں جو نصیحتیں تھیں رب کریم کی، ساری سمیت کر قرآن میں آ گئی. یہاں سمجھو یہاں کچھ کمی ہے، لیکن پھر بھی کچھ نمونے وہاں کے سنا دیتا ہوں آپ کو. مجھے تعجب ہے اس شخص کے اوپر جس کو موت کا یقین ہے پھر ہنستا بھی ہے. ہاں، جس کو مرنے کا یقین ہے کہ میں کندھوں پر رکھ کر جاؤں گا اور مٹی کے حوالے کیا جاؤں گا، اس کو ہنسی بھی آتی، خوشی ہوتا ہو. مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو مقدر کا، تقدیر کا یقین ہے، پھر بھی وہ عاجز ہوتا ہے، درماندہ ہوتا ہے اور فکر مند ہوتا ہے. جس کو تقدیر پر یقین ہے وہ تو بولتا ہے میرے رب نے میرے بارے میں اچھا ہی لکھا ہوا، بڑے مستی میں رہتا ہے. غم میں آیا تو کسی غم کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتا، بولتا ہے میرے رب کا فیصلہ ہے، کوئی حکمت ہوگی، کوئی حکمت ہوگی. کسی بنا پر کبھی غمگین نہیں ہوتا. ہاں، نہ شادی دار سامانے، نہ غم آور نقصانے، بپیش ہمت ماہر آمد بود مہمانے. نہ شادی میں خوش ہوتا ہے، نہ غم میں رنجیدہ ہوتا ہے، جو حالت بھی سامنے آتی ہے مہمان کا استقبال کرتا ہے. مجھے تعجب ہے اس شخص کو جس کو حساب اور کتاب کا یقین ہے، پھر بھی عمل چھوڑ کے بیٹھا. عمل ہی کا تو حساب ہوگا، پھر ہم نے عمل چھوڑ دیا، حساب میں کیسا ہوگا ہمارا؟ اس قسم کی باتیں نصیحت والی ہیں. پوری باتوں کا خلاصہ ایک ہی ہے، ہم موجود نہیں تھے، ہم کو اللہ نے موجود کیا ہے. اس وجود پر ہم اپنے خالق کو سجدہ کرتے ہوئے یاد کریں اور اپنے دل سے اللہ کے غیر کو نکالیں اور دنیا کی محبت سے دل کو خالی کر کے آخرت کی فکر پیدا کریں. یہی ہماری کامیابی کا راز ہے، یہی ہمارے سبق کا خلاصہ ہے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دنیا کے مقابلے میں آخرت پر توجہ کرنے کی دھن سوار کرے. دعا کر لیجیے.